ابو ہلتوق کوفی کہتا ہے کہ آسنائے ارا کوفہ و شام میں واسطہ نگہبانی سرہائے شہداء کے رات بھر 50 نوجوان مسلح کا پہرا رہتا تھا۔ ایک رات میری باری تھی، سب پہرے دار سو گئے اور اس شب کو مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اتنے میں آسمان سے ایک آواز عجیب آئی، قریب تھا کہ آسمان و زمین پھٹ جاتے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑے بڑے لمبے سفید نورانی کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے نیچے آیا اور صندوق سے امام علی مقام کے سر کو باہر لائے، پھر رو رو کے ان کے منہ پر بوسے دینے لگے۔ میں نے قصد کیا کہ قبل اس کے کہ اور پہرے دار لوگ جاگیں سر امام علی مقام کا ان سے لے کے صندوق میں بند کر دوں گا کہ ناگہان شخص مجھ پر کڑکا کہ ہاں خبردار آگے مت جاؤ، یہ آدم علیہ السلام ہیں، واسطے تازیہ فرزند حبیب خدا کے تشریف لائے ہیں۔ پھر دوسری آواز سنی کہ نوح علیہ السلام آئے ہیں، پھر سنا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آخر میں حبیب کبریا سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کبار اور حیدر کرار اور امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ اور جعفر تیار کے وہاں جلوہ افروز ہوئے اور ایک ایک بزرگ اس سر کو اٹھا اٹھا کے تعظیم کرتے تھے اور آہ دل پر درد سے بھرتے تھے۔ پھر نور کی کرسی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نزول اجال فرمایا اور سارے انبیاء اور صحابہ چاروں طرف آپ کے تھے۔ پھر ایک فرشتہ آیا، ایک ہاتھ میں ننگی تلوار بر کی غضب پروردگار اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا آغاز خونخوار۔ پھر فرشتے نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہوں، دوستدار اہل بیت ہوں، یہ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس فرشتے نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا کہ میرا حال تباہ ہو گیا اور اس طرف کا منہ سیاہ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو۔ دو فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں صبح تک بے ہوش پڑا رہا۔ صبح کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سرو حسین بدستور صندوق میں بند ہے اور ان 50 پہرے داروں کا پتہ نہیں، جا بجا چاروں طرف صندوق کے راکھ کے تودے لگے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ صبح کو شمر نے ابو الفوق کو بلا کر پوچھا کہ تیرا منہ ایک طرف کا کالا کیوں ہو گیا ہے؟ ابو الفوق نے سارا حال شب کا کہہ سنایا۔ پھر ایک ایسی آگ کی کہ شکل میں اس کی بدل گئی، زمین پر گرا جا نکل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کلیجہ اس کا کٹ گیا اور پتا اس کا پھٹ گیا تھا۔ لشکران یزید یہ حال سن کر بہت گھبرائے اور وہاں سے آگے کو قدم بڑھائے۔ ابو سعید اور مشکی کہتا ہے کہ جب ہم لوگ لشکران ابن زیاد کے سر حسین رضی اللہ عنہ کو لائے ہوئے دمشق کے قریب پہنچے تو خبر مشہور ہوئی کہ مسیب خزائی چاہتے ہیں کہ لشکر جمع کر کے سپاہ ابن زیاد پر چھاپا ماریں، سر اہل بیت اور شہداء کو چھین لے جائیں اور سپاہ شام کی گردنیں اتار دیں۔ خبر سن کے سپاہ سیاح شام گھبراتی شام کے وقت ایک مقام پر اترے۔ وہاں ایک بت خانہ بہت مستحکم تھا۔ سب کی رائے تھی کہ آج رات بھر اسی بت خانے کے آ کر بلاوند آواز پکارا۔ ایک بوڑھے نے جو سردار ان بت خانے کا تھا، بت خانے کی چھت پر چڑھ کر دیکھا کہ سب سے بہت سے سوار اور پیادے بت خانے کو گھیرے ہیں۔ شمر نعرہ مار رہا ہے، بدحواس ہو کر پکار رہا ہے۔ آخر اس بوڑھے نے کہا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جاتے ہو؟ شمر نے کہا کہ ہم لوگ لشکران ابن زیاد ہیں، کوفے سے ہیں، دمشق میں یزید کے پاس جاتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا دمشق میں کس کام کو جاتے ہو؟ شمر نے کہا کہ کربلا میں ایک شخص یزید سے حاغی ہو گیا تھا، ہم لوگ اس کو اور اس کے ہمراہوں کو مارے، سروں کے سب کے اتار کر نیزوں پر چڑھائے اور ان کے اہل بیت کو باپردہ سیر کر کے محلوں میں ان اونٹوں پر بٹھائے دمشق میں یزید کے پاس لے جاتے ہیں۔ بوڑھے نے نیچے نگاہ کی تو دیکھا کہ نورانی سر اندھیرے میں چاند کی طرح چمک رہے ہیں، چہروں پر نور برس رہا ہے۔ پوچھا ان کے سردار کا کون سا سر ہے؟ شمر نے بتایا۔ پس بوڑھا سرور کو دیکھ کر تھر تھرایا،
پھر کہا میرے بت خانے کو تم گھیرے ہو کہاں؟ ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو کر چاہتے ہیں کہ شب کو چھاپا مارے اور ان لوگوں کو ہم سے چھین لیں اور گردنوں کو ہماری اتار دیں۔ سو رات بھر تم ہم سب کو اس بت کھاتے میں پناہ دو۔ پھٹک کھولو۔ بوڑھے نے کہا تم لوگ بہت ہو، اس چھوٹے سے بت خانے میں سب کی گنجائش نہیں ہوگی، سو تم سرہائے شہدائے اور اسران اہل بیت اطہار کو اندر بت خانے کے لاؤ، اور تم بت خانے کے ارد گرد آج لاؤ، اور رات بھر بیدار ہو، سو نہیں باغی اگر آئیں گے تو محروم پھر جائیں گے۔ شیمن نے کہا تم نے بہت اچھی بات کہی۔ پس سر مبارک صندوق میں بند کر کے اپنے چند سواروں کو کہا کہ اس صندوق کو لے کر اس بت خانے میں لے جاؤ، وہاں رات بھر رہنا، ہر طرف سے ہوشیار رہنا۔ مگر واقعہ ابو الفوق سے سب ڈرے ہوئے تھے، کوئی بت خانے کے اندر رہنے پر راضی نہ ہوا۔ اتنا کہا کہ اس صندوق کو لے کر اس بت خانے میں لے کے ایک مکان مضبوط میں ڈھر کے ایک بھاری فکل سے اس کو بند کر کے باہر چلے آئے۔ پھر اس بوڑھے نے پردہ کر کے حضرت عابد اور اہل بیت اطہار کو کجادو میں ایک مکان عالی شان میں اتارا اور نہایت عظیم اور توقیر سے پیش آیا۔ جب کسی قدر رات گزری تو سب لوگ سو گئے، پس وہ بوڑھا اٹھ کر چاروں طرف اس گھر کے جس میں صندوق کے اندر سر امام علی مقام کا تھا گھومنے لگا۔ شوق دیدار میں سر امام کی حالت وجد میں آ کر جھومنے لگا، چاہتا تھا کہ کسی طرح سر حسین رضی اللہ عنہ کو نزدیک سے دیکھ لے اور پیشانی نور پر چند بوسے دے۔ ناگہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہ گھر صندوق والا بغیر شمع و چراغ کے روشن ہے۔ بوڑھا گھبرایا کہ یا اللہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ اتفاقاً اس گھر کے رہنے ایک دوسرا گھر تھا اور اس گھر میں جا کر اس روز سے دیکھنے لگا کہ وہ روشنی دم بدم بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دیکھنے سے اب آنکھ خیر کی کرتی جاتی ہے۔ پھر چھت اس گھر کی پھٹ گئی اور ایک ہماری ذات نگار سے ایک بی بی صاحبہ بہت سی لونڈیوں کے ساتھ جن کو دنیا کی عورتوں سے کچھ مناسبت نہ تھی اتری، اور وہ لونڈیاں کہتی تھیں کہ ہٹو ہٹو سب کی ماں حضرت حوا آئی ہیں۔ پھر اس طرح سارا اور ہاجرہ اور یوسف علیہ السلام کی ماں رحیل اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور آسیہ اور مریم آئیں۔ اس کے بعد ایک ہماری زد نگاہ آئی، اس میں حضرت خدیجہ کبریٰ تشریف لائیں، اور بیبیاں سر سرور کو صندوق سے نکال کر آسات بھرتی تھیں اور رو رو کر زیارت کرتی تھیں۔ نگاہ بیک ہماری نوری نظر آئی، کسی نے اس بوڑھے کی للکار کہ اس روزن سے مت دیکھ، سواری سیدہ زہرا رسول کی چوتھی صاحبزادی حسنین کی اماں بطول آئیں۔ فقیر بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ ایک پردہ آنکھوں کے آگے پڑا ہے کہ اس روزن سے کسی کو نہیں دیکھ سکتا، اندر سے فقط اتنا سنتا ہے السلام علیکہ اے مظلوم مادرہ غریب مغموم مادر نورین بن اے فرزند حسین من غم مت کھا، کل قیامت کے دن اس کا انصاف ہوگا، تمہارے خون کے عوض تمہارے دشمنوں کا مطلع صاف اور تمہارے کا سارا گناہ معاف ہوگا۔ بوڑھا فقیر ان باتوں کو سن کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو ان ہماریوں کا کچھ پتہ نہ چلا، پھر اپنے باطل دین سے منہ موڑا۔ پھر فکل اسی مکان اور صندوق کا کسی طور سے توڑے، پھر صندوق کے چاروں طرف مرگے بسمل کی طرح لوٹنے لگا۔ سرورے کو صندوق سے نکال کر مشک و گلاب سے دھو کر اپنی تزئین سے مسلح پر ڈھر کے شمع کا فوری روشن کر کے اور دوزانوں بیٹھ کر سرورے کا نظارہ کرنے لگا اور رو رو کے کہنے لگا سرور دین خاتون جنت تمہاری زیارت کو آتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے ہیں جن کا وصف میں نے توریت اور انجیل میں پڑھا ہے، سو اللہ مجھے اپنے حال پر ملال سے آگاہ کیجئے اور میری نجات کی بھی کوئی راہ کیجئے۔ پس خدا نے اپنی قدرت دکھائی کہ سرور حسین رضی اللہ عنہ سے آواز آئی کہ ایک بوڑھے میں مظلوم ستا رسیدہ ہوں، مسافر ہوں، مصائب عجیب ہوں، میں شہید کربلا ہوں اور نور دیدہ مصطفیٰ ہوں، میں سرور مرتضیٰ ہوں، جانے کونین ہوں، میں سیدنا حسین ہوں۔
بوڑھے فقیر نے یہ باتیں سن کے اپنے چیلوں کو بلایا اور سب کو یہ حال سنایا۔ اتفاقاً امام زین العابدین کے پاس آئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ حضور حکم دیجئے کہ ہم لوگ بت خانے کے باہر جا کر اشقیاء پر چھاپا ماریں، ان کے سروں کو اتاریں۔ آپ نے فرمایا یہ سب اپنی سزا پائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ پھر صبح ہوتے ہی اشقیاء نے سرہائے شہدائے آبرو اہل بیت اطہار کو بت خانے سے باہر لا کر دمشق راہ لی۔